الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وصلحاء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا بے پایاں فضل و انعام ہے کہ اس نے ہم جیسے ناقص بندوں کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے گھر میں نماز جمعہ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، اپنی جبین نیاز کو جھکانا، اس کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ خالصتاً اس کی عطا اور اس کی دین سے ہے۔ وہ جس کے اوپر اپنا کرم فرما دے اسے صراط مستقیم عطا فرما دے، اور اسے نیکی کی توفیق عطا فرما دے، اسے اپنی پاک بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اسے اپنے حضور کھڑے ہونے کی، سجدہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو یہ اس کے کرم کے فیصلے ہیں، اس کے رحم اور اس کے کرم نوازی ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو نیکی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس میں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات سے اعلیٰ بنایا، افضل بنایا۔ کیوں اعلیٰ اور افضل بنایا؟ کہ باقی مخلوقات بھی جو ہیں وہ کھاتی پیتی، بچے پیدا کرتے، زندگی گزارتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنی زندگی پوری کر کے دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان جو ہے یہ بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو ان میں اور ان میں اللہ کریم نے کیا فرق رکھا جس وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا؟ اس بات کے اوپر کبھی غور کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ دیکھیں، کوئی جانور لے لیں، شیر ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بچے بھی پیدا کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، مر جاتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ کریم نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے، کسی اور کو نہیں کہا، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے عقل اور شعور عطا کیا ہے۔ انسان کو اللہ نے دو راستے جو ہیں، اچھائی کا اور برائی کا، ان دونوں راستوں کی تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کر دی ہے کہ میرے بندوں یہ دو راستے ہیں، یہ ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک رحمان کا راستہ ہے۔ تو جو تم میں شیطان کے راستے کی طرف جائے گا
وہ برے راستے کی طرف جائے گا، اور جو رحمان کے راستے کی طرف جائے گا وہ اچھے راستے کی طرف جائے گا۔ تو یہ سوچ جو انسان کو اللہ نے دے دی ہے اپنے اچھے اور برے کی، یہ سوچ کی وجہ سے انسان تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل ہے، کہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے اونچا مقام عطا فرمایا، اور اسی مخلوق کے اندر اللہ نے اپنے نبی اور رسول بھیجے۔ تو حضرات محترم، اب پھر آگے بات یہ آتی ہے کہ اگر انسان جو ہے اپنا دماغ اور سوچ رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، تو پھر اس کو اس کا دماغ اور سوچ یہ بات بتاتی ہے کہ تم اس طرف جاؤ گے تو اچھائی ہے، اس طرف جاؤ گے تو برائی ہے۔ تو وہ اس بات کو جب مد نظر رکھ لیتا ہے تو پھر انسان اچھائی کی طرف جب جاتا ہے تو اس کا ضمیر، اس کی سوچ، اس کی فکر اس کو مجبور کرتی ہے کہ تو انسان ہے، تجھے اچھائی کی طرف جانا ہے۔ تو جو انسان ایسی طاقت نہ رکھے اور اچھائی اور برائی کی تمیز نہ رکھے تو پھر وہ انسان جو ہے اسفل السافلین کے گڑھے میں گرا ہوا ہوتا ہے، اس کو تمیز ہی نہیں رہتی کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ تو اگر انسان اچھائی کی طرف ایک قدم اٹھائے گا تو رب کی رحمت اسے اپنی طرف لپک کر اسے اپنی گود اپنی طرف لے لے گی۔ تو انسان کو یہ جو شعور اور عقل دیا گیا ہے کہ تم نے اچھائی کی طرف آنا ہے، تو جو بندہ تھوڑی سی اچھائی کی جدوجہد کرتا ہے، نیکی کی تھوڑی سی جدوجہد کرتا ہے، رب اسے نیکی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ بس اس میں شرط صرف اتنی سی ہے کہ بندہ کچھ کوشش کرے تو صحیح۔ جب بندہ انسان رب کا بندہ ہے تو پھر اس کو تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے کہ میں نیکی کے راستے کی طرف آؤں۔ تو لوگ کہتے ہیں یار اگر وہ بندہ جو ہے اگر نہیں نیکی کی طرف آتا تو یہ رب کی طرف سے ہی ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کے اندر ایک ایسی طاقت رکھ دی ہے، جب بندہ کچھ کرنے لگتا ہے تو اس کا ضمیر اسے پکار کر کہتا ہے کہ یہ برا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، یہ اچھا راستہ ہے، یہ اچھا راستہ ہے۔ تو پھر جو اچھائی کی آواز پر لبیک کہہ دے، رب اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور پھر اسے نیکی کی توفیق عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور جو نیکی کی طرف آئے ہی نہ، برائی کی طرف ہی رہے، تو پھر جب انسان خود برائی کی طرف جائے گا تو اسے پھر برے راستے کو اس کا ٹھکانہ جہنم کی طرف ہوگا اور وہ پھر برائی کی طرف رہے گا۔ تو حضرات محترم، آج ابھی کل 17 رمضان المبارک گزری ہے، تو 17 رمضان تاریخ اسلام کے اندر ایک سنہری اور بہت ہی اعلیٰ مقام اور مرتبہ رکھتی ہے، اس لیے کہ 17 رمضان کو اسلام اور کفر کا، اچھائی اور برائی کا، اللہ والی قوتوں اور شیطانی قوتوں کا مارکا ہوا، اور اس مارکے کے اندر اللہ کریم نے مسلمانوں کو قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ تو اس لحاظ سے یہ اسلام کی پہلی جنگ اور پہلا مارکا تھا کہ جس میں مسلمان اس انداز میں انہوں نے لڑائی کی کہ کفار کو عددی برتری کے باوجود، ساز و سامان کے ہونے کے باوجود ان کو ہر چیز میسر تھی، لیکن ادھر مصطفیٰ کریم کے جو ماننے والے تھے ان کے پاس چند تلواریں، چند زریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور کچھ تیر، یہ مختصر سا سامان، اور وہ جنگ کے لیے آئے تھے۔ تو اس جنگ کا جو پس منظر ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، وہ یہ ہے کہ مسلمان جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو کفار کی تنگیوں کی وجہ سے آئے تھے۔ کفار تنگ کرتے تھے، مسلمانوں کو طرح طرح کی تکالیف دیتے تھے،
تو اللہ کے حکم سے مسلمان نبی پاک کی قیادت میں مدینے تشریف لے گئے. تو وہ جو کافر تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہم سے تنگ آ کر مدینے چلے گئے ہیں. تو وہ پیچھا کرتے رہتے، مدینے میں بھی آ کے تنگ کرتے، اور مسلمان جو تھے وہ بیچارے کچھ نہ کہتے. تو اس طرح مسلمانوں کا وہ جو تھے کفار تعاقب کرتے اور مدینے تک پہنچ جاتے ان کو تنگ کرنے کے لیے. تو ایک روز حضور علیہ السلام آپ کو پتا چلا کہ ابو سفیان اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو وہ حضرت ابو سفیان ہو گئے. اس وقت جب یہ جنگ ہوئی تو جنگ کی ابتدائی بیچ جو تھا وہ ابو سفیان سے رکھا گیا. تو جناب ابو سفیان اس وقت کیونکہ کافر تھے اور کفار مکہ کا ساز و سامان، تجارتی قافلہ، اپنا سامان سارے مکے والے ابو سفیان کو دیتے اور وہ تجارت کی غرض سے لے جاتے اور بیچ کر فروخت کر کے اس کے عوض جو سامان لاتے وہ لا کے پھر مکے والوں کو دیتے. تو ابو سفیان بہت بڑے تاجر تھے. حضور علیہ السلام کو پتا چلا کہ ابو سفیان اس راستے سے قافلہ لے کر گزر رہا ہے. تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں کفار جو ہیں، تو کیوں نہ آج کفار کا قافلہ ہم بھی روک دیں. تو آپ نے کہا کہ جو گھر میں صحابی موجود ہے وہ آ جائے، جو کام پہ گیا ہوا ہے وہ نہ آئے، جو پہاڑ کے اوپر جس کی سواریاں ہیں یا جانور ہیں وہ رہنے دے، جس کی موجود ہے وہ لے کے آ جائے. اور جلدی جلدی آپ نے سب کو اکٹھا کیا تو وہ تقریباً 313 نفوس قدسیہ تیار ہوئے. کتنے؟ 313. یہ 313 جب تیار ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ان کو جمع کیا. مقام روحا پر یہ سب اکٹھے ہوئے اور وہاں اکٹھے ہو کر قافلہ جو تھا وہ تیار کیا. تو سواریاں کیونکہ کم تھیں، 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے. تو آپ نے کہا کہ ایسے کرو کہ ایک اونٹ کے اوپر 3 بندے جو ہے نا وہ ایک اونٹ کو لے لو، 2 اوپر سوار ہو، ایک پیدل چلے، پھر ایک اوپر سوار ہو جائے، ایک ساتھ پیدل چلے. اس طرح مطلب ہے کہ 3 بندوں کو ایک اونٹ دے دیا. تو خود حضور علیہ السلام کے حصے میں جو سواری آئی نا، اب دنیا کا سب سے عظیم شخص، محسن انسانیت، پیغمبر اسلام، جس کا پروٹوکول کائنات کے اندر سب سے زیادہ ہے، اس پیغمبر کو جب یہ قافلہ آپ نے تیار کیا تو جو سواری حصے میں آئی نا، تو آپ نے اعلان کیا کہ جو میرے حصے میں سواری آئی ہے اس میں میرے ساتھ حضرت علی اور حضرت مرسد، یہ 2 صحابہ تھے، یہ میرے ساتھ میرے ہم سفر ہوں گے. اور یہ دونوں صحابہ کو حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی، حضرت مرسد کو بعد میں پھر آپ نے ساتھ شامل کیا، وہ بتاتا ہوں آپ کو. حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی آپ کو ساتھ لیا. تو جب ساتھ لے کر آپ چلے تو تھوڑی دیر دور جا کر آپ نے حضرت ابو لبابہ سے کہا کہ میں تجھے مدینے کا والی بنا رہا ہوں، تم مدینے واپس چلے جاؤ، اور حضرت مرسد کو ان کی جگہ پہ اپنے ساتھ لے لیا. تو قافلہ جب چلا کچھ وقت کے بعد جو فاصلہ طے کیا ہوا تھا کہ اتنی دیر بعد ایک بندہ نیچے اترے گا دوسرا بیٹھے گا، تو جب وہ وقت آیا تو حضور رکے اور کہا کہ آپ جس کی باری ہے وہ سواری کریں. حضرت علی اور حضرت مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ آپ ہماری باری میں بھی سواری کریں اور ہم آپ کے اونٹ کی مہار پکڑ کر چل رہے ہو، گرد اڑ رہی ہو، اس اونٹ کے قدموں سے گرنے والی گرد ہمارے چہروں پر پڑ رہی ہو،
وہ ہماری آنکھوں کا سرور بن رہی ہو تو ہم اس میں فخر محسوس کریں گے، یا رسول اللہ آپ ہی سواری پر تشریف رکھیے۔ جب یہ بات کی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انتما اقوی منی، تم دونوں میں سے مجھ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں، اور تم میں سے تم تو اجر چاہتے ہو تو میں محمد بھی اجر چاہتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی اس بات کو قبول نہ فرمایا، اور اپنا کمانڈر ان چیف جو تھا وہ اپنی باری پر سواری پہ بیٹھتے اور دوسرے جو تھے وہ اپنی باری پر سواری پر بیٹھتے۔ تو حضرات محترم، اس طرح یہ قافلہ جو تھا رواں دواں ہوا۔ قافلے کے جتنے بھی دوست احباب ساتھی تھے وہ سارے اپنی سواریوں پر اس لشکر کو لے کر جا رہے تھے، تو اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اپنا لشکر بدر کے میدان میں اتارنا ہے۔ جب یہ قافلہ بدر کے میدان کے قریب پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ ہمیں بدر میں اترنے کا حکم ملا ہے۔ تو وہاں حضور کے ایک صحابی حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بدر کے میدان کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہاں کے میں کنووں کو جانتا ہوں، یہاں کے ٹیلوں کو جانتا ہوں، تو میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں جہاں پانی پینے کا جو کنواں ہے وہ میٹھا ہے، اور اس کنویں کے قریب ہم پڑاؤ ڈالیں گے۔ حضور ابھی اس صحابی کی گفتگو سن رہے تھے کہ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ جبرائیل امین نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو آپ کے صحابی بات کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، جہاں یہ کہتے ہیں وہیں جا کے اپنا پڑاؤ کر لیجیے۔ اب ہوا یہ تھا، یہ جو بدر کی بستی ہے نا، جس جگہ پہ میدان بدر ہے، یہ بدر کی بستی بدر بن حارث کے نام سے مشہور تھی، اور بدر کہتے ہیں چاند کو۔ تو اس کی جو بستی کے کنویں تھے نا، ان کا پانی بڑا صاف اور شفاف تھا، پانی اتنا صاف اور شفاف تھا کہ رات کو اس کے اندر چاند بھی نظر آ جایا کرتا تھا۔ تو اس کے کنویں میں جو چاند نظر آتا تو لوگ پھر اس بستی کا نام ہی انہوں نے مقام بدر اور یہ بدر کی بستی جو تھی وہ رکھ دیا۔ تو جب وہ میدان بدر کے اندر یہ جو کفار تھے، اب ادھر مسلمانوں کے جو لوگ تھے وہ روزے کی حالت ہے اور نمازیں پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، رب کو یاد کرتے ہوئے سفر کر رہے ہیں، لیکن کفار جو تھے وہ شرابیں پی کر گل پٹاخہ کرتے ہوئے، ناچ گانے والی عورتوں کو ساتھ لے کر شرابیں پی کر میدان کی طرف بڑھ رہے تھے، اور انہوں نے میدان بدر میں جا کر پہلے ہی اچھی جگہ جو تھی نا اپنی طرف سے اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ ابو جہل کا جو قافلہ تھا، کفار کے جو لشکر تھے، وہ سارے انہوں نے سخت جگہ کے اوپر قبضہ کر لیا اور اپنی طرف سے انہوں نے اچھی جگہ چن لی، اور جو ان کے کنویں تھے ان کو بھی انہوں نے اپنی طرف سے اچھے اچھے کنویں جو تھے وہ آپ چن لیے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نبی پاک کی سربراہی میں وہاں پہنچے تو آپ کے حصے میں جو جگہ آئی وہ ریتوی جگہ تھی، اور جو ان کے حصے میں آئی وہ پکی جگہ تھی، مطلب ہے کہ مٹی والی جگہ تھی۔ تو ہوا یہ کہ جو کنویں کے پاس مسلمان آ کے اترے وہاں رکے، تو مسلمان جہاں رکے تو اچانک اس کنویں کا پانی ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہوا نا تو شیطان نے مسلمانوں کے اوپر وار کیا، صحابہ کو کہنے لگا کہ اگر تم سچے ہوتے، تمہارا خدا سچا ہوتا، تمہارے ساتھ جو رب نے فتح کا وعدہ کیا وہ سچا ہوتا، تو تمہارے کنویں کا پانی تو نہ ختم ہوتا، تو تم لوٹ جاؤ واپس، کیوں جنگ کر رہے ہو؟ ان کے پاس یہ ہے، سامان اتنا ہے، وہ اتنی تعداد میں ہے۔ تو صحابہ جو تھے نا کچھ
یہ باتیں سن کر ابھی ان کے دلوں میں کچھ باتیں آ رہی ہیں، تو اللہ کریم نے ان کے اوپر ایک غنودگی اور نیند کی کیفیت طاری کر دی۔ جب ان کے اوپر نیند کی کیفیت طاری ہوئی تو رب نے آسمان سے پھر پانی برسایا، بارش برسائی، اور وہ جو ریتلی جگہ تھی جب اس کے اوپر پانی گرا تو وہ جم گئی۔ ریت کے اوپر پانی جب گرے تو وہ جم جاتی ہے، اور جم گئی، اور ان کا جو کنواں تھا وہ پانی سے بھر گیا، اور صاف اور شفاف پانی سے بھر گیا۔ اس لیے کہ ریت سے پانی ہو کر جائے تو وہ صاف شفاف ہوتا ہے، جب مٹی سے ہو کر جائے تو وہ گدلا ہوتا ہے۔ تو جب وہ بارش ہوئی نا تو کفار کے جو کنویں تھے وہ گدلے پانی سے، غار سے، یہ جو غار بن جاتی ہے مٹی کی، اس سے وہ بھر گئے، اور ان کا پانی ختم ہو گیا۔ وہ جو جگہ تھی اس کے اوپر چیکڑ ہو گیا، اور یہ کیچڑ کی وجہ سے وہ ان کی طرف پھسلن بن گئی، اور مسلمان جو تھے ان کی جگہ پختہ ہو گئی، اور ان کو جو تھی جگہ جو رات کی کیفیت سے جب دن ہوا تو ان کی جگہ آلہ بن گئی، اور کفار کی جگہ جو تھی وہ ان کے حساب سے بری جگہ بن گئی۔ جب ایسے ہوا تو اللہ کریم نے اس میدان میں مسلمانوں کی یہ پہلی مدد فرمائی کہ بارش کر کے ان کی جگہ کو پختہ کر دیا، اور پانی جو تھا ان کے ہاں وافر کر دیا۔ جب کفار اپنی جنگ کی تیاری کر رہے تو ابو جہل نے نا ایک جاسوس کو بھیجا۔ اب تو فوجیوں نے وردیاں پہنی ہوتی ہیں نا، یہ انڈیا کا فوجی ہے اس کی یہ وردی ہے، یہ پاکستان کا فوجی ہے اس کی یہ وردی ہے، تو اس وقت عام کپڑوں میں ہوتے تھے۔ تو وہ ایک بندہ جو تھا وہ آ کے مسلمانوں کے لشکر کا معائنہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ کر نا تو واپس گیا۔ تو ابو جہل نے اور کفار نے پوچھا کہ ہاں بھائی بتا، مسلمانوں کا لشکر جو ہے کیسا ہے، کیا دیکھ کے آیا؟ اس نے کہا جی مسلمانوں کا لشکر تو مختصر سا ہے۔ جب اس نے کہا نا مسلمانوں کا لشکر مختصر سا ہے تو ابو جہل چیخ کے بولا، کہتا ہے چلو بھائی تیاری کرو، ان مسلمانوں کے جو بندے ہیں ان کو اپنی سواریوں کے اوپر باندھ کر لے جائیں گے۔ مطلب مختصر سا لشکر ہے، مسلمانوں کو اپنی سواریوں پر باندھنے کی تیاری کرو اور انہیں مکے لے چلتے ہیں۔ جب یہ بات کی نا تو وہ جاسوس کہتا ہے میری بات تو سن لے، پھر باندھنے کی بھی بات کر لینا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے وہ ہے مختصر، ہم سے ہیں وہ بہت تھوڑے، لیکن میں دیکھ کے آیا ہوں اور انہوں نے سر کے اوپر کفن باندھا ہوا ہے، اور وہ اس ارادے سے آئے ہوئے ہیں کہ آج یا خود مر جائیں گے یا مار کے کسی کو جائیں گے، وہ ویسے واپس جانے والے نہیں ہیں۔ تو تو اس خیال سے دیکھ ان کو، تو میرا تمہیں مشورہ یہ ہے کہ اپنی قوم کو لے کے تم واپس چلے جاؤ۔ جب یہ بات کی تو اس نے کہا شاید یہ ان سے مرغوب ہو گیا ہے، ایک اور جاسوس بھیجا، اس نے جا کے معائنہ کیا، معائنہ کر کے واپس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں کہ واقعی ایسی قوم، جنگجو قوم میں نے پہلے نہیں دیکھی۔ ان کے جو سواریوں کے اوپر کجاوے ہیں، کجاوے سمجھتے ہیں نا جی، سامان رکھنے کے لیے جو لکڑی کا اوپر بنایا ہوتا ہے، تو ان کی سواریوں کے اوپر جو کجاوے ہیں میں ان کے اوپر موت ہی موت دیکھ رہا ہوں۔ وہ ایسے جذبے کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ وہ کسی کو زندہ چھوڑنے یا خود مر جائیں گے یا کسی کو مار دیں گے، وہ اس جذبے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے علاوہ ان کے پاس ان کی تلواریں ہی ان کی امان گاہ ہے، تلواروں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اب یا یہاں فتح حاصل کر کے جائیں گے یا مر کر واپس جائیں گے۔ جب یہ بات کی نا تو حکیم بن حزام کہنے لگا عتبہ سے کہ عتبہ اگر تو چاہتا ہے کہ لوگ تجھے اچھے نام سے یاد کریں، تیرے کارنامے کو یاد رکھیں، تو تو ایسے کر کہ میری ایک بات مان لے۔ کہنے لگا کیا بات ہے؟ کہا دیکھ یہ مسلمان جس جذبے سے آئے ہوئے ہیں نا، انہوں نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے،
تو تو اگر چاہتا ہے کہ لوگ تجھے اچھی صفت کے ساتھ اچھے نام کے ساتھ یاد رکھیں تو یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس مکے چلے جاؤ۔ جب اس نے یہ بات کی تو عتبہ کہتا ہے کہ تو ایسے کر، تو ابو جہل کو جا کے قائل کر، اس کو جا کر یہ بات کر، اور میں ادھر اپنے لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ اس نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے گفتگو کی، تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی تمہارا چچا ہے، کوئی تمہارا چچا زاد بھائی ہے، کوئی تمہارا ماموں ہے، کوئی تمہارا خالو ہے، سب تمہارے رشتہ دار ہیں، تو یہ کل کو ایسا وقت آئے گا کہ جب تم اپنے ہی بھائی کے بیٹے کو قتل کر رہے ہوگے یا وہ تمہیں مار رہے ہوں گے، تو جب اس جنگ کے بعد تم جو بچو گے تو پھر ایک دوسرے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ جب یہ بات کی تو ادھر ابو جہل کے پاس حکیم بن حزام پہنچا، بات کی اور کہا کہ مجھے عتبہ نے تیرے پاس بھیجا ہے اور مقصد یہی ہے کہ ہم جنگ نہ کریں، سارے ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ نبی ابو جہل نبی کا چچا تھا، تو یہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں، تو ہم یہاں سے چلے جائیں تاکہ کل کو جو ہے نا وہ ہم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے قابل رہ سکیں، کسی کو ملنے کے قابل رہ سکیں۔ جب یہ بات کی تو ابو جہل کہنے لگا جب سے عتبہ نے مسلمانوں کے لشکر کی خبر سنی ہے اس کا سانس پھول گیا ہے، اب ہم آئے ہیں تو یہاں ان کو ٹھکانے لگا کے ہی جائیں گے۔ جب یہ بات کی بڑے غرور و تکبر سے، رونق سے یہ بات کی، تو وہ واپس آیا اور اس نے کہا کہ وہ تو اپنے قافلوں کو تیاری کا حکم دے رہا ہے۔ ادھر جب مسلمانوں کو پتا چلا کہ کفار اپنی لشکر اپنی صف بندی کر رہے ہیں تو حضور نے صبح اٹھے اور نماز فجر ادا کی، مسلمانوں نے نماز فجر پڑھی اور اس کے بعد حضور نے جہاد کے اوپر خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی، صفوں کو سیدھا کرایا۔ جب صفیں سیدھی کی نا تو قربان جائے وہاں پہ بھی ایک عجیب منظر تھا، حضور کے ہاتھ میں تیر تھا، آپ صفیں سیدھی کراتے جاتے، ایک جگہ پہ آئے تو ایک صحابی رسول تھے، وہ سب سے تھوڑا سا آگے بڑھے ہوئے تھے، آپ نے تیر کی نا اس کے پیٹ پہ تھوڑی سی چوٹ لگا دی۔ جب چوٹ لگی نا تو وہ صحابی جو تھے بول اٹھے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو حق اور انصاف کے ساتھ بھیجا ہے، تو آپ نے مجھے جو چوٹ لگائی ہے مجھے اس سے تکلیف ہوئی ہے، جو میرے پیٹ پہ آپ نے ضرب لگائی ہے مجھے اس سے تکلیف ہوئی ہے۔ تو آپ نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ اب دیکھو آج کوئی کمانڈر ان چیف یا چیف آف آرمی سٹاف کو کوئی فوجی کہہ سکتا ہے کہ آپ مجھے بدلہ دیں؟ کسی کے اندر ضرورت ہی نہیں پیدا ہونی ہے۔ تو نبی پاک کو جب اس صحابی نے کہا نا کہ یا رسول اللہ مجھے بدلہ دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ کہا جی۔ تو آپ آگے بڑھے، تیر اس کے ہاتھ میں پھڑایا اور کہا لو مجھ سے بدلہ لے لو۔ جب یہ بات کی نا تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلہ تو آپ سے ضرور لوں، لیکن جب آپ نے میرے پیٹ پہ ضرب لگائی تھی اس وقت میرا پیٹ ننگا تھا، اس کے اوپر کپڑا نہیں تھا، آپ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیے۔ قربان جائیں رحمت دو عالم پر آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا اور کہا لو بھائی اپنا بدلہ لے لو۔ وہ صحابی رسول آگے بڑھے اور سب صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ اور کوئی روایت ایک میں آتا ہے ابو بکر صدیق آگے بڑھے، دوسرے صحابی آگے بڑھے، کہنے لگے یار ہم سے بدلہ لے لے، ہمارے اوپر ایک کی بجائے 2 ضربے لگا دے، لیکن مصطفیٰ کریم کے اوپر ضرب نہ لگانا۔ جب یہ بات کی تو وہ صحابی کہنے لگا نہیں میں تو حضور سے ہی بدلہ دوں گا۔ جب یہ بات حضور نے سنی اور آگے اپنا پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا اور ہٹا کر آگے ہوئے اور کہا کہ لو بھائی تم جو بدلہ لینا چاہتے ہو لے لو۔ وہ صحابی رسول آگے بڑھا اور اس نے آپ کے پیٹ کا بوسہ لیا، آپ کے پیٹ کو چوما اور چوم کر آپ کے بغل گیر ہو گیا، بغل گیر ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے کہا کہ اے میرے صحابی یہ تو نے کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو کم از کم میرا جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے، میں آپ کے جسم کو چھو لوں، آپ کے جسم کی برکت مجھے حاصل ہو جائے، میں تو یہ برکت حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اور میرے حضور مسکرائے اور آپ نے اس کو گلے لگایا اور گلے لگا کر چھوڑا اور صف بندی جو تھی اس کے عمل کو مکمل کیا۔ جب یہ صف مکمل ہو گئی اور جنگ کا اب آغاز ہونے جا رہا ہے، اس وقت حضرت سعد ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، تو آپ ایسے کیجئے کہ ہم آپ کے لیے ایک عریش مبارک بنانا چاہتے ہیں، ایک چھپر بنانا چاہتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں آپ اس میں بیٹھ کر اپنے صحابہ کی جانثاری کو دیکھیں کہ کس طرح جنگ کرتے ہیں، آپ کے لیے ہم ایک عریش بنانا چاہتے ہیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنا ایک چھپر عریش مبارک بنا لیں۔ صحابہ نے حضور کے لیے عریش مبارک بنایا اور عریش مبارک بنا کر حضور کو اس میں بٹھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلواریں لے کر عریش مبارک کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے آپ کی پہرہ کے لیے۔ جب آپ ان کے پہرے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضور علیہ السلام ان کی جگہ پر تھے کہ سب صحابہ جو تھے وہ نظر آ رہے تھے اور سب صحابہ کو دیکھ رہے تھے کہ کیسے یہ جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں۔ جب جنگ کے میدان میں گئے تو حضرات محترم وہ جنگ کی طرف سے ابھی آغاز ہونے ہی والا تھا کہ کفار کی طرف سے ایک موٹا اور لمبا سا کالے رنگ کا آدمی آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں مسلمانوں کے اس حوض سے، وہ جو کنواں ہے حوض ہے، اس سے پانی پیوں گا اور ان کے حوض کو منہدم کر دوں گا، ان کے حوض کو ختم کر دوں گا۔ جب یہ بات کی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا پانی میں ختم کر دوں گا، پانی بند کر دوں گا اور ان کو پینے کے لیے بھی پانی میسر نہیں ہوگا۔ تو یہ بات کر کے وہ حوض کی طرف دوڑا۔ جب دوڑا نا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کا تعاقب کیا اور تعاقب کر کے اس کو جب آگے بڑھا تو آپ نے تلوار کا وار کیا، اس کی ٹانگ پنڈلی سے کٹ گئی اور وہ زمین کے اوپر پیٹ کے بل گر پڑا۔ جب زمین پر گرا تو اس نے دیکھا کہ اب مجھ سے چلا تو جا نہیں رہا، تو اس نے رینگتے رینگتے نا اس حوض کی طرف جانا شروع کیا تاکہ میں حوض کے اندر جا کے گر جاؤں اور خون کی وجہ سے حوض کا پانی ناپاک ہو جائے اور یہ مسلمان جو ہے اس پانی کو استعمال نہ کر سکے۔ جب وہ آگے بڑھا تو حضرت امیر حمزہ نے اسے وار کر کے ختم کر دیا اور اس طرح کافروں کا یہ جو تھا ایک جری پہلوان وہ ختم ہو گیا۔ تو حضرات محترم یہ جب مارکا شروع ہوا تو اس کے بعد کفار کی طرف سے جو عتبہ تھا وہ اپنے بھائی شیبہ کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا حل من مبارز، کہ ہے کوئی ہمارے مقابلے کے لیے آنے والا؟ کفار اتنی غرور و تکبر اور رونق کے ساتھ مسلمانوں کو للکارنے لگے اور اس نے کہا کہ ہے کوئی جو ہمارے مقابلے کے لیے آئے؟ تو اس طرف سے حضرت عوف، حضرت افرا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ جو تھے وہ نکلے۔ جب نکلے نا تو ان کے سامنے آئے تو دیکھ کر کہنے لگا تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ غرور و تکبر میں کہنے لگا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم انصاری ہیں، حضور کے جانثار صحابہ ہیں۔ تو کہا ہمیں تم سے کچھ نہیں لینا دینا، ہمیں تم سے کچھ نہیں لینا دینا، ہمارا اصل مقابلہ تو ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہے۔ تو آواز دے کے کہنے لگا اے محمد
ہمارے چچا زاد جو ہیں ان کو ہمارے مقابلے میں بھیجو، ان کو کہاں بھیج دیا؟ مطلب وہ کہتے ہیں یہ ان عام زبان میں وہ کہتے ہیں ان چرواہوں کو ہمارے مقابلے میں کیوں بھیج دیا؟ ہمارے مقابلے میں تو سردار بھیجو اپنی قوم کے۔ حضور نے جب یہ بات سنی تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ کو اشارہ کیا، حضرت امیر حمزہ کو اشارہ کیا اور حضرت مولا علی کو اشارہ کیا، کہا جاؤ ان کا مقابلہ کر کے آؤ۔ جب ان کے مقابلے کے لیے یہ تینوں نکلے، حضرت ابو عبیدہ کے مقابلے میں عتبہ اور حضرت حمزہ کے مقابلے میں شیبہ اور حضرت علی کے مقابلے میں ولید، جب یہ تینوں آپس میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت امیر حمزہ نے اپنے مد مقابل کو ختم کر دیا اور حضرت علی نے ولید کو ختم کر دیا، اور جو عتبہ تھا اس نے حضرت ابو عبیدہ کے اوپر وار کیا اور آپ کی ٹانگ کو کاٹ دیا۔ جب حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی نے دیکھا کہ یہ تو حضرت ابو عبیدہ کو لے رہا ہے تو آگے بڑھے اور انہوں نے مل کر اس کو واصل جہنم کر دیا اور حضرت ابو عبیدہ کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب لائے تو آپ کے سامنے رکھا، اور حضور علیہ السلام کے سامنے جب یہ پیارے صحابی آئے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، تو میں آپ کی موجودگی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرا رب مجھے جنت میں جگہ عطا فرما دے گا؟ تو آپ نے کہا انشاءاللہ تو جنتی ہے، اللہ تجھے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو حضرات محترم، اس کے بعد گمسان کی مطلب ہے کہ 1 to 1 مقابلہ جو تھا اس کو کفار نے ختم کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر مسلمان اس طرح ایک ایک کر کے آتے گئے نا تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے، سارے مل کر ان کے اوپر اٹیک کر دو۔ جب سارے مل کر انہوں نے اٹیک کرنے کی پوزیشنیں بنائیں تو حضرت بلال کو کون مارتا تھا؟ امیہ بن خلف مارتا تھا نا۔ آپ کہتے تھے احد احد، اللہ کا کلمہ پڑھتے، اللہ کے نبی کی آواز لگاتے تو وہ کہتا کہ تو رب کو چھوڑ دے، لیکن امیہ بہت زیادہ مارتا تھا تو اس جنگ میں امیہ بھی آیا ہوا تھا اپنے بیٹے کو لے کر۔ تو جب وہاں آیا تو جب گمسان کی لڑائی ہوئی نا تو حضرت بلال کو نظر آ گیا کہ یہ جا رہا ہے۔ آپ نے انصاریوں سے کہا کہ میرے ساتھ بڑھو اور اس امیہ کو ختم کریں۔ آگے بڑھے تو کسی زمانے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امیہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تو مدینے آ گیا نا تو میں تیری جان کی ضمانت میں دوں گا۔ تو جنگ میں جب پتہ ان کو چلا نا تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے مسلمانوں کو روکا کہ بھائی میں نے اس کو جان کی امان دی ہوئی ہے۔ تو مسلمان جو تھے وہ آگے بڑھتے گئے تو اس نے دیکھا کہ یہ نہیں چھوڑیں گے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کے بیٹے کو آگے کر دیا۔ مسلمانوں نے اس کے بیٹے کو ختم کیا تو آپ نے امیہ سے کہا کہ زمین پہ لیٹ جا۔ جب وہ زمین پہ لیٹا تو آپ جو تھے نا اس کے اوپر ہو گئے۔ جب اوپر ہوئے تو کفار جو تھے، مسلمان جو تھے، وہ اب دیکھ رہے تھے کہ اب اس امیہ کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو پھر حضرت بلال اور دوسرے جو صحابی تھے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ٹانگوں سے آگے ہوئے اور اس کو کھینچ کر باہر نکالا اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اس کو جب واصل جہنم کیا اور ادھر دو ننھے صحابی حضرت معاذ اور حضرت معوذ، یہ دو ننھے صحابی تھے، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں میدان جنگ میں تھا تو میں نے ادھر دیکھا تو میری طرف ایک ننھا سا مطلب ہے کہ ینگ سا لڑکا تھا، دوسری طرف بھی ینگ لڑکا ہے، تو میں نے کہا میرے ساتھ کوئی ذرا طاقتور ہوتے تھے اور بات تھی۔ ابھی میں کچھ بات ذہن میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک نوجوان آگے بڑھا اور کہنے لگا چچا جان۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ابو جہل کو آپ جانتے ہیں؟ چچا جان ابو جہل کو آپ جانتے ہیں؟ آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ کہا ہاں بھتیجے پہچانتا ہوں۔ کہا کدھر ہے؟ کہتے ابھی ایک کی یہ بات ختم ہوئی، دوسرا نوجوان آگے بڑھا اور اس نے بھی یہی آگے مجھے پوچھا کہ چچا جان ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو جب دونوں نے مجھے پوچھا نا
تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہتے مطلب ان کے دماغ میں ہوگا کہ ابو جہل کو تو مارنے والا بڑا سردار ہوگا. تو وہ کہنے لگے کہ جس کی شاعر نے کیا خوبصورت ترجمانی کی ہے، وہ کہنے لگے کہ سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، ماریں گے یا مر جائیں گے، مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. جب یہ بات کی نا تو آپ فرمانے لگے وہ میدان میں بھاگ رہا ہے، وہ جو دوڑ رہا ہے، وہ ننھے مجاہد جو تھے وہ دوڑ کر اس کی طرف لپکے، جا کے اس کے اوپر جاں بازوں کی طرح اٹیک کر دیا اور اس کو گرا کر زمین کے اوپر پیر در پیر وار کر کے اس کو موت کے قریب کر دیا. جب وہ نیچے گرا کرا رہا تھا، قریب تھا کہ وہ مر جاتا، اور ابھی مطلب اس کی کوئی سانس باقی تھے، تو وہ دونوں ننھے صحابی جو تھے، ایک نے آواز بلند کی میں نے ابو جہل کو مار دیا، دوسرے نے آواز بلند کی میں نے ابو جہل کو مار دیا. دونوں تلواریں لے کر حضور کے پاس آئے تو حضور نے پوچھا کہ ابو جہل کو کس نے مارا؟ ایک بھائی بولا یا رسول اللہ میں نے مارا، دوسرا بولا یا رسول اللہ میں نے مارا. آپ نے فرمایا تم میں سے کسی نے اپنی تلوار کو صاف تو نہیں کیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. آپ نے کہا دکھاؤ تلوار. ایک کی تلوار کو دیکھا نا تو اس کے اوپر خون لگا ہوا تھا، دوسری کی تلوار کو دیکھا تو اس کے اوپر بھی خون لگا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دونوں نے اس کو واصل جہنم کیا، اور آج میری امت کا فرعون واصل جہنم ہو گیا ہے. جب یہ بات ہوئی تو پھر حضرت جو معاذ ہیں، بعد میں ان کا ایک بیان سامنے آیا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں ابو جہل کے اوپر وار کر رہا تھا نا تو ابو جہل کا بیٹا علقمہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو وہ آگے بڑھا اور اس نے میرے کندھے کے اوپر وار کیا، تو میرا بازو جو تھا نا وہ ٹوٹ گیا اور ایسے ساتھ لٹکنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں کہ تسمہ ایک مطلب ہے کہ ایک پٹھا جو تھا اس کی وجہ سے بازو ساتھ جو لٹک رہا تھا، اس کے اندر موومنٹ نہیں تھی، تو میں دوسرے ہاتھ سے تلوار چلاتا تو یہ رکاوٹ بنتا تھا. میرے پاؤں کے نیچے رکھ کے نا اس بازو کو کھینچا اور بازو کو اپنے جسم سے جدا کر دیا. جب جدا کیا اور دوسرے ہاتھ سے میں تلوار چلاتا رہا اور میں نے ابو جہل کو ختم کر دیا. تو جب ایسے کیا تو کہتے اس کے بعد جب جنگ ختم ہوئی نا تو اس کے بعد حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا وہ جو بازو تھا نا وہ پکڑا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جنگ کرتے کرتے میرا بازو کٹ گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پکڑا اور اپنا لواب دہن اس کے بازو پہ لگایا اور بازو والی جگہ پہ اس کو فٹ کر دیا. اور حضرت معاذ کہتے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے دور تک زندہ رہا اور میرا ہاتھ اسی طرح کام کر رہا تھا. تو حضرات محترم یہ جنگ اس طرح اپنے اختتام کو پہنچی. لیکن یہ جو کافر تھے نا، ابو جہل جو تھا نا، جب آخری سانسوں پہ تھا نا تو اس کی گردن کاٹنے کے لیے مسلمان آگے بڑھے تو کہنے لگا کہ مجھے کس نے مارا ہے؟ کہنے لگے کہ تمہیں وہ دو ننھے جو مجاہد تھے انہوں نے مارا ہے. کہنے لگا کاش مجھے کوئی میری قوم کا سردار مارتا. اس وقت بھی مرنے کے وقت بھی اس کو جو ہے نا اپنا تکبر اور غرور اس کی دعا سے نہیں نکل رہا تھا. اور پھر جب گردن کاٹنے لگے تو کہنے لگا کہ میری گردن جو ہے نا اس کو ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا تاکہ جب کٹی ہوئی گردنوں میں میری گردن پڑی ہو تو پتہ لگے کسی سردار کی گردن پڑی ہوئی. ان کے سپ وہ کیا کہتے ہیں کہ رسی جل گئی لیکن بال نہیں گیا. تو یہ اس طرح کے ان کے دماغ اور تھے. تو پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کفار جو تھے ان کے جو لاشیں تھے ان کو کنویں کے اندر پکوایا اور 3 دن وہاں آپ رہے اور اس کے بعد فتح کا نگارہ بجایا اور پھر مدینے میں چلے گئے. تو حضرات محترم یہ اس طرح اللہ کریم نے 313 جو مسلمان تھے ان کو عددی کثرت کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی اور اپنی جو نصرت تھی جو نبی پاک کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا. کفار جو تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے. صحابہ ان کے ساتھ جو تھے وہ لڑ رہے تھے. ادھر پیغمبر اسلام اللہ کے حضور دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ اگر آج یہ مختصر سا میرا لشکر
اگر ختم ہو گیا تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. آج انہیں فتح و کامرانی سے ہمکنار فرما دے. تو رب نے پھر اللہ نے پھر نبی سے وعدہ کیا اور فتح و کامرانی جو تھی اس کو عطا کر دیا, اور اس کے بعد اسلام جو تھا اس کو عروج ملنا نصیب ہوا. حضرات محترم, اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.